الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ گزشتہ درس میں نے یہ کیا تھا کہ یسألونک محبوب آپ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ان سوالات کے جواب دیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے۔ سوال کبھی مسلمانوں کی طرف سے ہوتے تھے، کبھی کفار کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے بطور امتحان بھی بعض اوقات سوال ہوئے، ان کے جوابات بھی ارشاد فرمائے گئے۔ یہاں قریب یہ اس جگہ تقریباً 7 دفعہ یہ الفاظ ہیں یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ اسی طرح یسألونک عن الشہر الحرام، گزشتہ درس میں آیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں۔ تو یہ 7 مقامات پہ ہیں، پہلے 4 یسألونک اور آخری 3 جو ہیں وہ واو کے ساتھ ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ۔ تو فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خمر عرف عام میں شراب کہتے ہیں، اور میسر جوا۔ تو لوگوں نے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا۔ قل، محبوب فرما دو، فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی، فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ تمام مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں کہ عرب میں شراب عام پی جاتی تھی، جس طرح یوں کہہ لیجئے کہ آج یورپ میں شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور قانوناً اس کی اجازت ہے، تو اسی طرح عرب کے اندر بھی شراب عام پی جاتی تھی اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے وہ تو اس کی برائی کو سمجھتے تھے، لیکن عام لوگ شراب پیتے تھے اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کو منع کیا جائے، اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اب اسے دفعتاً، فوراً، بیک جنبش قلم، یعنی ایک ہی مرتبہ اس کو منع کر دینا، یہ ایک مشکل کام تھا۔ تو اس لیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، تدریجاً منع کیا گیا۔ تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے۔
فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، کہ شراب پی کے عقل جاتی رہتی ہے. اب جب عقل چلی گی تو انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور مال کو ضائع کرنے والی ہے. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ محبوب آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، محبوب فرما دو کہ اس میں گناہ ہے بڑا اور کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. منافع کیا ہے کہ جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی شراب پی لو تو تھوڑی دیر کے لیے تم تمام تفکرات سے بری ہو جاؤ گے، کوئی فکر نہیں ہوگا اس وقت، تم یعنی آزاد ہو جاؤ گے تمام تفکرات سے. تو اسی طرح یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آگے کیونکہ جوئے کا بھی ذکر ہے تو بعض لوگ جوئے میں رقم جیت کر غریبوں پر خرچ کرتے تھے اور اپنی سخاوت کی دھاک بٹھاتے تھے کہ ہم بڑے سخی، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یعنی چوری ڈاکے یا دیگر طریقوں سے مال لوٹ کے پھر آگے لوگوں پہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور اپنی سخاوت کی داغ بٹھاتے ہیں. بہرحال تو فرمایا کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. اب اس میں یعنی قطعی طور پر شراب سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں. تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر اور لوگ جو ہیں انہوں نے بھی شراب سے کنارہ کشی کر دی، لیکن آج ابھی تک قانوناً شرعاً منع نہیں تھی، اس لیے پی جاتی تھی. تو ایک دن کچھ حضرات ایک جگہ جمع ہوئے، وہاں شراب پی گئی اور شراب پینے کے بعد نماز کا ٹائم تھا، انہوں نے وہیں پہ نماز شروع کی. ایک صاحب امام بن گئے، باقی مقتدی. اب جب شراب پی ہوئی ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو قرآن پاک کی آیات وہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، معنی یہ ہے کہ کہہ دو اے کافرو میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. تو لا اعبد کی بجائے اعبد ما تعبدون، بالکل غلط الٹا معنی بن جاتا ہے کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم بتوں کی پوجا کرتے. تو پھر دوسری آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی یہ پہلے حکم سے زیادہ، پہلے صرف اشارتاً تھا کہ ٹھیک ہے بھئی اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں. اب یہ فرما دیا کہ نماز یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ نشہ کی حالت میں. اب نماز کا وقت تو مقرر ہے، وہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ تھا کہ نماز کے اوقات میں شراب منع کر دی گئی کہ ان اوقات میں نہیں پی سکتے، باقی اوقات میں بہرحال پھر بھی پینے کی اجازت تھی. پھر یہ ہوا کہ کسی محفل میں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے شراب پی، اور شراب کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے جب نشہ آتا ہے تو پھر گل گپاڑا ہوتا ہے اور مار داڑ توڑ پھوڑ ہوتی ہے. تو وہیں پہ
مار دھاڑ ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہوئی، تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر التجا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب ذوالجلال شراب کے متعلق قطعی اور واضح حکم نازل فرما دے۔ تو پھر آخری جو قطعی حکم نازل ہوا جس میں مکمل شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ چنانچہ تمام مفسرین نے اسی چیز کو لکھا ہے، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اسی چیز کو لکھا ہے کہ پہلے عام رواج تھا وہاں شراب پینے کا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد کیونکہ شراب کی یعنی قطعی ممانعت نہیں تھی تو شراب پی جاتی تھی، پھر وہ نماز کا واقعہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر جب وہ تیسرا واقعہ ہوا تو اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک خمر یعنی شراب، میسر جوا، اور انصاب یہ بتوں کے اوپر جو یعنی بتوں کے اوپر جا کے جانور ذبح کرتے تھے، والازلام، اور انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے وہ قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایک پہ لکھا ہوا ہے، مثلا کوئی آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو وہ تیر خانہ کعبہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے تم نہ جاؤ، ایک پہ لکھا ہوا ہے جاؤ۔ اب اگر وہ تیر نکل آتا کہ جا سکتے ہو تو چلے جاتے، نہ جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے انسان سفر پہ جاتا ہے تو وہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے، میری کیا مصروفیات ہیں، آگے کیا حالات ہیں، یہ نہیں کہ اس اتفاقی چیز پہ فیصلہ کیا جائے، اس کو بھی منع کیا گیا۔ رجسن، یہ رجس ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، من اعمال الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، کنارہ کشی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، کامیابی ملے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت وہ پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ شراب پی کے ایک دوسرے سے لڑائی مار داڑ ہوتی ہے، اس سے بھی آگے پھر لڑائی یعنی عداوت، اور اسی طرح جوا جب ہوتا ہے تو جو مال لے جائے گا، جس کا لے جائے گا وہ اس کا دشمن بنے گا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں لڑائی اور عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے باز آؤ گے، اس سے رکو گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ قطعی حکم تھا، یعنی شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ اب حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب نے بھی ایک لکھی ہے تفسیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مسلم انہوں نے بھی مانا ہے، یعنی یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مختلف اوقات میں شراب کو منع کرنے کی کوششیں مختلف ممالک میں کی گئی ہیں۔ امریکہ میں بھی 19-20ویں صدی کے شروع میں کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واحد اسلام ہے کہ جب شراب سے منع کیا گیا تو فوراً سب لوگوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابی بن کعب یہ حضرات ایک محفل میں موجود تھے. کیونکہ پہلے ابھی تک قطعی حکم نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ اس میں نقصان ہے، فائدہ بھی ہے لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے. پھر یہ فرمایا کہ شراب نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو، تو باقی اوقات میں پی جاتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک محفل میں تھے اور وہاں شراب پی جا رہی تھی. تو ایک آنے والا آیا تو اس نے اعلان کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی، ندا کرنے والا بھیجا. اس زمانے میں یہی تھا. اب جس طرح ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا کہ گاؤں کی یا محلے کی مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا کسی عام چیز کا، اب جو ہوتا ہے، اب جدید جو دور ہے اس طریقے سے پیغام سب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کسی کو بھیج دو، وہ گلی محلوں میں اعلان کرتا بھائی یہ ہو گیا ہے یا یہ حکم ہے. تو ایک منادی کو بھیجا کہ شراب کو منع کر دیا گیا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں شراب پی جا رہی تھی، اور کیونکہ یہ بچے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں پلا رہا تھا ان کو. تو جیسے ہی وہ آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً شراب کی ممانعت کا حکم دے دیا ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس تمام شراب کو ڈھیل دو. وہ مٹکے توڑ دیے گئے اور بہا دی گئی، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. تو یہ غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا. بھئی بہت زیادہ کوششیں کی گئی مختلف اوقات میں، مختلف ممالک میں، مختلف حکومتوں کی طرف سے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. واحد اسلام ہے کہ جیسے ہی حکم آیا فوراً اس پہ عمل کیا گیا، اور جو گھروں میں رکھی ہوئی تھی سب کی سب جو ہے اس کو بہا دیا گیا، مٹکے توڑ دیے گئے. یہ جو آیت ہے اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں شراب کی حرمت کی 10 دلیلیں ہیں. شراب کے حرام ہونے کی 10 دلیلیں. یہ جو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، 2 آیات جو سورہ المائدہ کی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ شراب کا ذکر جوئے، بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور بتوں کے پاس پھال نکالنے کے تیروں کے ساتھ کیا گیا. تو جو جس طرح وہ سب چیزیں حرام ہیں، اسی طرح 3 بعد والی چیزوں کے ساتھ یہ بھی حرام. دوسری یہ کہ شراب کو رجس فرمایا، نجس، ناپاک، اور ہر نجس چیز حرام ہے. تیسرا یہ کہ شراب کو شیطانی کام فرمایا، اور شیطانی کام ظاہر بات ہے حرام ہے. چوتھا شراب پینے سے اجتناب کا حکم دیا، فاجتنبوہ، لہذا اس سے اجتناب کرنا فرض ہوا، اور جس سے اجتناب فرض ہوا اس کا ارتکاب حرام. یعنی جس کو کہا بھائی اسے منع یہ نہ کرو، تو جو کرے گا وہ حرام کا ارتکاب کر رہا. اس اعتبار سے یہ حرام ہوئی. اس سے رکنا فرض ہے اور اس کا ارتکاب کرنا حرام. 5ویں چیز، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، حصول فلاح کے لیے شراب سے اجتناب پر اس کو مؤلف فرمایا کہ تم اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. تو اس لیے اس سے اجتناب فرض اور اس کا ارتکاب حرام ہوا. 6 دلیل، شراب کے سبب سے شیطان عداوت پیدا کرتا ہے، اور عداوت حرام ہے، اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، لہذا شراب حرام ہو. 7واں، شراب کے سبب سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے، بغض حرام ہے، اس لیے شراب حرام. 8ویں، شراب کی تاثیر سے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے رکنا حرام، اس لیے یہ بھی. 9ویں دلیل، شراب کی تاثیر سے شیطان نماز سے روکتا ہے، اور نماز سے رکنا حرام، تو اس لیے یہ بھی حرام. اور 10ویں چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہاماً، سوال کے طور پر انتہائی بلیغ انداز میں اس کی ممانعت فرمائی کہ کیا تم اس سے باز آؤ گے، یعنی اس سے باز آ جاؤ. احادیث مبارکہ میں بھی شراب کی ممانعت اور اس کی حرمت کا ذکر ہے. بہت سی احادیث ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں خمر شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ یعنی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو شراب طہور عطا فرمائے گا، یعنی وہ شراب ذائقے دار ہوگی لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے اس کے نشے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی کہ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، کسی سے لڑ رہا ہوں، میرے سامنے میری ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، کون ہے میرے سامنے، تو یہ سب چیزیں اس کو یعنی اس کی خبر نہیں رہتی اس کو۔ لیکن جنت کے اندر جو شراب دی جائے گی جنتیوں کو، اس میں یہ نشہ اور عقل کا ظاہر ہونا نہیں ہوگا بلکہ صرف اس میں سرور ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا، خمر پیے گا، وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور خمر پینے والا، شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کیسے، تو انہوں نے یوں انگلیاں ڈال کے کہا کہ یوں اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ایمان واپس آتا ہے۔ تو گویا اگر اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ بغیر ایمان کے واقع ہوگی۔ تو فرمایا بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا اور چوری کرنے والا اس حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ حضرت ابو مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری کو، ریشم کو، خمر کو اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے، اور ان قریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے، جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کے آئے گا تو وہ کہیں گے کل آنا، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور دوسرے لوگوں جو شراب، زنا، بدکاری وغیرہ اس میں واقع تھے، تو فرمایا ان کو مسخ کر کے بروز قیامت بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو شراب کے متعلق جس طرح قرآن پاک میں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کو یعنی منع فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیا اس کی 40 دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی، اور اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا پیپ ہے، جہنم کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی ہے، خمر پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کو نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، اس کو لادنے والے اور جس کو لاد کر لائی، یعنی اس کو مکمل طور پر اس کی حرمت اور اس کا گناہ ہونا بیان فرمایا گیا۔ اب یہاں ایک اور بحث ہے کہ قرآن پاک میں خمر کو منع کیا گیا، انما الخمر،
اور خمر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہوتی ہے جو انگور سے بنائی جاتی ہے، انگور کی شراب، انگور اس کو خمر اس کچے شیرے کا نام ہے جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے، تو اب اس کو یعنی جو انگور سے بنائی جاتی ہے وہ خمر۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خمر جو انگور سے بنائی گئی ہے وہ تو حرام قطعی ہے، اور اس کی ایک بوند، ایک قطرہ بھی اگر پیے گا تو اس پہ حد لگے گی۔ لیکن باقی چیزیں جو ہیں ان کی چونکہ احادیث مبارکہ میں ممانعت ہے تو ان کی حرمت ظنی ہے، یعنی ان میں سے اگر تھوڑی مقدار میں پی ہے جس سے نشہ نہ آئے تو وہ حرام نہیں ہے، اتنی مقدار میں پیے کہ نشہ آ جائے تو وہ حرام ہے۔ لیکن بہرحال باقی جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ہر چیز جو ہے شراب ہر قسم کی وہ منع ہے، اور یعنی اس پہ ان کے نزدیک حد ہے۔ تو بہرحال اب یہ بڑا مشکل سا کام ہے کہ اس کو اس طرح کہا جائے کہ کتنی پئیں گے تو شراب نشہ آئے گا نہیں، اس لیے یہی ہے کہ جی اس سے مکمل کنارہ کشی کی جائے اور بجائے اس کے قریب بھی نہ جایا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ تو بہرحال کیونکہ باقی ائمہ کا یہی نقطہ نظر ہے اور یہی چیز ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آج کل بعض ادویات کے اندر جس کو الکوہل کہا جاتا ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں ڈالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ چونکہ ان ادویات کے استعمال کرنے سے نشہ وغیرہ نہیں ہوتا، صرف علاج کے لیے ہوتی ہیں، تو اگر کسی دوا کے اندر، کسی میڈیسن میں الکوہل تھوڑی مقدار میں ہے بھی تو اس میڈیسن، اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال شراب جو ہے اس کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا، اور ہر طریقے سے یعنی اس کو پہلے شراب پی جاتی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو منع کر دیا۔ دوسری چیز ہے اس میں المیسر، جوا۔ تو عربی میں میسر اور قمار دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کچھ رقم لگاتا ہے، یا تو یکدم رقم آ جاتی ہے یا چلی جاتی ہے ساری، تو جہاں پہ یہ ہو کہ یا آ جائے گی یا ساری چلی جائے گی بغیر محنت کے، یعنی یا تو بغیر محنت کے آ جاتی ہے، جس طرح آج کل یعنی ان ممالک میں شراب کی طرح جوئے کو بھی قانونی حیثیت حاصل ہے، اور وہاں اس کے لیے مطلب ہے کہ قانون بنائے گئے ہیں، ریخلز بنائے گئے ہیں کس طرح جوا کھیلا جائے گا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جا کے وہاں کھیلتے ہیں، یا تو اکثر تو جاتی ہے ساری، لیکن کبھی کبھی وہ آ بھی جاتی ہے، تو جہاں پہ یہ ہو وہ ساری صورتیں جوئے کی صورتیں ہیں اور وہ منع ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی پھر آگے علماء کرام نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ تو میسر یہ یسر سے بنا، جس کا معنی آسانی ہے، کیونکہ وہ جیتنے والا آسانی سے اس کے پاس کبھی کبھی رقم آ جاتی ہے، اس لیے اس کو میسر کہا۔ آگے حضرت امام شامی حنفی ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے، قمار قمر سے ماخوذ ہے، جو کبھی چاند کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں بھی کبھی رقم آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، کبھی دوسروں کا مال اس کے پاس آ جاتا ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کا۔ تو یہ جس طرح شراب قرآن و حدیث کے نص قطعی سے منع ہے، اسی طرح جوا بھی، یہ بھی
قرآن پاک کی نص قطعی سے منع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، شراب کے ساتھ اس کا ذکر ہے، تو یہ بھی یعنی قرآن پاک کے واضح حکم سے منع ہے۔ آگے لکھتے ہیں اہل علم کا قمار کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ جائز ہے کوئی ناجائز ہے۔ جس طرح شراب کے بارے میں یعنی جو نشہ آور ہے وہ بہرحال اس میں وہ سب کے نزدیک حرام ہے، اسی طرح جوا بھی حرام ہے، اور باہم شرط لگانا اس میں بھی یہی ہوتی ہے، تو یا رقم آ جائے گی یا چلی جائے گی، تو شرط لگانا یہ بھی منع ہے، اور یہ چیز بھی زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی اسلام سے پہلے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ شروع اسلام میں یہ چیزیں جس طرح شراب جو ہے وہ پہلے پی جاتی تھی بعد میں منع کی گئی، جوا بھی پہلے کھیلا جاتا تھا، بعد میں اس کی حرمت جو ہے یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ جب سورہ روم نازل ہوئی اس میں یہ ہے کہ ایرانی اور روم یہ دو اس وقت سپر پاور ہیں، بہت بڑے ملک تھے جن کی آپس میں لڑائی تھی، ایک طرف ایران اور ایک طرف روم، تو مسلمان ان کی فطرتاً ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی کہ وہ اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ کافروں کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ تھی کہ وہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ تو ایک دفعہ ایرانیوں نے رومیوں سے جنگ جیت لی، کافر بڑے خوش ہوئے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو مارا اسی طرح ہم تمہیں ماریں گے۔ قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ کچھ عرصہ کے بعد رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ تو ایک کافر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بالکل جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق ہے کہ یہ ہوگا۔ اس نے کہا چلو شرط لگا لیتے ہیں۔ شرط لگی کہ ٹھیک ہے بھائی اتنے عرصے میں وہ رومی غالب آئیں گے ایرانیوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا فی بضع سنین، یہ 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی مدت انہوں نے رکھی۔ فرمایا کہ ایسے کرو شرط کو بھی بڑھا دو اور مدت کو بڑھاؤ، بھائی اس کا معنی یہ ہے اتنے عرصے میں۔ تو وہ کیونکہ اتنے عرصے کے اندر پھر رومی غالب آئے تو پھر حضرت صدیق اکبر نے اس سے وہ شرط کی رقم لی تھی۔ بہرحال چونکہ پہلے یہ جائز تھی تو اس لیے یعنی اس طرح کی روایات ہیں، لیکن جس طرح شراب کو بعد میں منع کیا گیا اسی طرح اس کو بھی منع کیا گیا۔ تو اب جوئے کی جتنی بھی صورتیں ہیں جن میں یا تو رقم آ جاتی ہے یا چلی جاتی ہے تو وہ سب کی سب منع، جس طرح لاٹری ہے، اب سب لوگ 1-2 ایرو دے رہے ہیں اور کسی کو 1000 کسی کو لاکھ کسی کو ملین مل جائے گا، لیکن باقی سب کا چلا جائے گا، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں جس میں یا رقم آ جائے یا چلی جائے تو وہ منع ہے۔ ہاں جس میں رقم ضائع نہیں ہوتی ہے، رقم محفوظ رہتی ہے لیکن کبھی کبھی نفع مل جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہرحال اختلاف ہے۔ جس طرح نامی بانڈ پاکستان میں ہوتے تھے، مثلا 10 روپے دے کے تو ایک وہ پیپر ہے گورنمنٹ کے یعنی وہ باقاعدہ منظور شدہ ہوتا تھا، اس میں لکھا ہے کہ 10 روپے کا انعامی بانڈ ہے۔ اب وہ اس کی رقم محفوظ ہے، وہ کسی بھی وقت بینک سے جا کے اس کو لے سکتا ہے، بلکہ عام پبلک میں بھی دکانوں میں بھی اس کو لے لیتے تھے۔ اب جب وہ انعامی اس کی قرآن اندازی کے ذریعے سے نام نکلتا ہے تو جس کا نکل ہے اس کو کسی کو 1000 کسی کو 2000 نام ملتا ہے، تو جس کو نہیں بھی ملتا اس کی رقم محفوظ ہوتی ہے کہ وہ اپنی رقم کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے۔ تو اس کو
بعض علماء نے محتاط جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے کیونکہ اس میں رقم ضائع نہیں ہوتی ہے، تو جس میں یا آئے یا جائے وہ ساری جوئے کی صورتیں ہیں تو وہ حرام اور منع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب آپ سے خمر اور میسر، شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، محبوب فرما دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا فائدہ جو ہے، ان دونوں کا گناہ وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ پہلا سٹیپ تھا کہ شراب کی حرمت کا، پھر دوسرا کہ نماز کے اوقات میں منع کیا گیا، اور پھر قطعاً اس کو منع کیا جائے۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، محبوب فرما دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو اس اعتبار سے ضرورت سے زائد جتنی رقم ہوتی تھی وہ خرچ کرنی ضروری تھی، لیکن مفسرین کرام علماء نے فرمایا کہ بعد میں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس حکم سے یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ اگر کسی کے پاس رقم جمع ہے اور اس کی وہ باقاعدہ حساب لگا کے باقاعدگی کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اب باقی رقم اس کے اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ یہ پہلے حکم تھا کہ جتنا بھی اپنی ضروریات سے زیادہ ہے وہ سب کا سب راہ خدا میں خرچ کرنا ضروری تھا۔ تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد پھر وہ یعنی حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور اب زکوٰۃ جب حساب لگا کے پوری ادا کر دی تو باقی رقم جو ہے اس کا اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اس طرح خرچ کرنا کہ آدمی خود کنگال ہو جائے، یہ اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضور ضیاء الرحمت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قول العفو کے حوالے سے، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو یا جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو، العفو ما سہل و تیسر، یعنی جو ضرورت سے زائد ہو یا جس کا خرچ کرنا آسان ہو۔ آگے فرماتے ہیں ایک شخص سونے کا انڈا یعنی انڈے کے برابر سونا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرما لیجیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جو سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، آگے والی جو باقی سب یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ صدقہ ہے قبول فرما لیجیے۔ حضور نے اعراض فرمایا، ان سے چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ بار بار یہی عرض کر رہے ہیں اور حضور اعراض فرما رہے ہیں۔ جب وہ باز نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انڈے کے برابر سونا تھا اس کو غصے سے پکڑ کے پھینکا کہ اگر وہ کسی کو لگ جاتا تو اس کا سر پھوٹ جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا سونا جو ہے وہ۔ پھر اس حکیم و مشفق استاد اور مربی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ سکھاتے ہیں، انہوں نے فرمایا یأتی احدکم بمالہ کلہ یتصدق، کہ کوئی آدمی اپنا سارے کا سارا مال لے کے آ جاتا ہے صدقہ کرنے کے لیے، وَيَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، مانگتا ہے۔ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى ظَهْرِ غِنًى، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو، یعنی
اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاس رکھ کے تو جو پھر ہو سکے وہ صدقہ کیا جائے. یہ نہیں کہ سارے کا سارا دے دیا جائے اور پھر یعنی خود جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھرے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کی حیثیت وہ مختلف ہوتی ہے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ سارا مال گھر کا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے تو حضور نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، بھائی اس میں سب کے سب شامل ہوں، حصہ ڈالیں اس میں. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہمیشہ حضرت صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج کیونکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو اگر میں کبھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے آگے بڑھنے کا. نو اور نیور، آج اگر نہ بڑھ سکا تو پھر شاید کبھی نہ بڑھ سکوں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، اپنے گھر کے سارے سامان کا 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ لیا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اور یہاں کیا عرض کیا، حضور 2 حصے کیے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں اور سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، لا کے پیش کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو گٹھڑی تھی اس کا سامان تھا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جس گھر سے میں آیا ہوں اب اس گھر میں کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور گھر کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ سوئی دھاگا وغیرہ بھی جو تھا وہ سب کا سب پیش کر دیا. تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اطیعت لهم اللہ و رسولہ، گھر تو اللہ رسول کا نام ہے، جو کچھ سامان تھا وہ سب کا سب پیش کر دیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں حضرت صدیق اکبر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو سارا جو ہے وہ سب کچھ پیش کر دیا. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے، ایک دفعہ علماء کی مجلس میں یہی بات چلی، ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے ایک دوسرے عالم دین ان سے پوچھا بھائی کہ یہ کیا حضرت صدیق اکبر نے جو کیا ہے یہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں درست تو ہے، جب حضرت صدیق اکبر نے کیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر اور ان کے گھر والے ان کو اندر قناعت تھی. ظاہر بات ہے ہر کسی میں یہ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی خود اتنی قناعت کرنے والا ہوگا تو گھر میں اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا کہ آپ نے سب تو اللہ کی راہ میں دے دیا، اب ہم کیا کریں، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب تک جو کیفیت حضرت صدیق اکبر ان کے اہل خانہ کی تھی، اگر کسی کی وہ کیفیت ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دے. ورنہ جو عمومی حکم ہے ٹھیک ہے بھائی اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تم سے آسانی سے ہو سکے، یعنی زکوٰۃ وہ تو فرض ہے، اس میں تو کسی قسم کی اگر کمی ہوئی تو اس کے لیے پھر بروز قیامت بہت زیادہ مشکل، دنیا میں بھی یعنی اگر اس میں کمی کریں گے تو اس سے اس کے نقصانات ہوں گے، اس کی سزا یعنی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں مل سکتی ہے. بہرحال بروز قیامت تو بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی اگر زکوٰۃ کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے. زکوٰۃ کے بعد پھر جو آسانی ہو وہ راہ خدا میں یعنی دیں، لیکن اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہی حدیث پاک نقل کرنے کے بعد
فرماتے ہیں یعنی اس کا ترجمہ تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خراب کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو، یعنی اپنی ضروریات سے حاضر ہو، جو اپنی ضروریات کو مد نظر رکھے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ ان کے سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ آگے جو یہ بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم تھا ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کرو، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ آیت زکوٰۃ جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ اس آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مطلب یہی ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ منسوخ ہوگی، یا اگر کہا جائے نہیں، معنی یہی ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرنا کہ خود آدمی محتاج ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، یا عام آدمیوں کے لیے درست نہیں ہے۔ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی اپنی اور اس کے اہل خانہ کی کیفیت حضرت صدیق اکبر جیسی ہو۔ باقی جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس میں اپنی ضروریات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو آسانی سے انسان خرچ کر سکے وہ جو ہے اس کو خرچ کرنا، اس پہ یعنی اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلہ میں اور بھی احادیث مبارکہ ہیں، ایک تو وہی جو ضیاء القرآن کے حوالے سے، اور آگے حضرت امام بخاری اور دیگر محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد انسان خود جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جائے کہ اب اس کو صدقہ لینا پڑے اور دوسروں سے مانگنا پڑے، بلکہ ایسا کہ صدقہ کرنے کے بعد اس کی اپنی ضروریات کے لیے اس کے پاس رقم بچے۔ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دے رہا ہے اور دوسرا لے رہا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ انسان اس طرح یعنی دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے، کاروبار کرے اور خود بھی استعمال کرے اور دوسروں کو دینے والا بنے۔ یعنی اس کا یہ معنی ہم بیان کیا، یعنی سارا مال صدقہ نہ کرو کہ اس کے بعد بھیک مانگنی پڑے۔ آگے فرمایا، خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی باقی بھی جو ضرورت مند ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، ان کی ضروریات کو پورا کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ لازم کی۔ فرمایا، بیوی کہے گی یا تو مجھے نفقہ دو یا مجھے طلاق دو، خادم کہے گا کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہے گا مجھے کھلاؤ، تم مجھے کس پر چھوڑتے ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان باہر تو اس کی سخاوت کی بڑی دھوم ہو اور گھر میں نہ ہو، یعنی جو اس پہ لازم ہے پہلے وہ ضروری ہے۔ ہاں یہاں بھی جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر کی کیفیت تھی، انہوں نے گھر کا سارا مال دے دیا، وہ اور ان کے اہل و عیال کی کیفیت تھی، تو اس طرح اگر کسی کی کیفیت اور اس کے اہل و عیال ایسے ہیں تو اس کے لیے سارا مال صدقہ کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح عام روٹین کے مطابق اپنی ذات پہ اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اس کے بعد باقی ضرورت مندوں کو دینا۔ لیکن اللہ والوں کی جو حالات ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک سائل ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سائل
وہ گیا، جا کر حضرت عثمان غنی آپ کا دروازہ ابھی اس نے کھٹکھٹایا نہیں، دروازے پہ کھڑا، شام مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کے اندر یہ بتی موٹی ہے، دیا جلتا تھا، دیے کے اندر وہ روئی کی بتی ڈالی جاتی تھی، تو یہ بتی موٹی ہے، موٹی بتی ہے تو وہ تیل زیادہ خرچ کرتی ہے، تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے سوچا بھی گھر میں یہ حالت ہے تو مجھے کیا دیں گے، واپس چلا جائیں۔ پھر سوچا نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی سے عرض کیا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور مجھ پہ قرضہ ہے، تو حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ قرضہ کچھ زیادہ ہے، کیونکہ وہ بات پہلے سن چکے تھے پتی والی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے، اور پورا قافلہ جو ملک شام سے آیا تو فرمایا یہ لے جا، یہ تیرا، اب تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی یہ قرضہ کیا، اس سے تو مجھے آئندہ بھی یعنی میری زندگی سنور جائے گی، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو میں کیا عرض کیا جی جب میں آیا تھا تو آپ کی گھر میں بیوی سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چراغ کے اندر بتی ہے، موٹی ہے اور تیل زیادہ خرچ کرتی ہے، اور یہ اسراف فضول خرچی ہے، اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ کتنی دیر چراغ جلتا تھا، سونے سے پہلے چراغ کو بجھا کے سویا جاتا، تو کتنا زیادہ تیل خرچ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بھائی وہ اپنی ذات پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو ناپ تول کے خرچ کرتے ہیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس میں ناپ تول اور حساب کتاب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے ناپ تول کے، سوچ سمجھ کے کہ اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں بے حساب، تو وہ ان کی کیفیت ہے۔ ہر آدمی کی یہ کیفیت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ خرچ کیا جائے لیکن اس میں اپنی حیثیت، اپنی ضروریات ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ دوسری حدیث پاک اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا، دینار کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا اس کو اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا اس کو اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا ایک اور دینار ہے، آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا ایک اور ہے، آپ نے فرمایا تم اس کے متعلق بہتر جانتے ہو۔ یعنی اب کیونکہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پہ، اس کے بعد پھر باقی ضرورت مند جو ہیں ان پہ بھی۔ تو یہ نفلی صدقات کی بات ہے۔ زکوٰۃ کی بات، زکوٰۃ تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نفلی صدقات جو ہیں اس میں بھی یعنی انسان مرحلہ وار اپنے قریب اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد آگے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ان حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اپنی ضروریات سے زائد کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شرعاً محمود اور مستحسن بھی نہیں، یعنی ضروری نہیں، یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے وہی بات یاد رکھیں کہ ہر آدمی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو حضرت صدیق اکبر کی تھی۔ اگر کسی کی وہ کیفیت ہے تو اس کے لیے پھر جائز ہے کہ وہ سارا مال خرچ کرے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ پھر آدمی جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر گلے شکوے ہوں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکوہ بعض اوقات کرتا ہے،
اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کے لیے پھر یہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھے۔ اگر ہر شخص پہ یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز خدا کی راہ میں دے دے تو کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہوتا، نہ کسی کے نصاب پہ سال گزرتا اور پھر زکوٰۃ فرض کرنا بالکل وہ لغو اور بے فائدہ ہو جاتا، نہ کسی کو قربانی واجب ہوتی، نہ کسی پہ حج فرض ہوتا، نہ صدقہ فطر ہوتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اسی پہ فرض ہیں جس کے پاس مال جمع ہے، اور مال جمع ہو کے سال گزر گیا ہے تو ابھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی صاحب نصاب پہ فرض ہے، قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، حج بھی اسی پہ فرض ہے کہ جس کے پاس اپنے اہل و عیال کی ضروریات سے زائد اتنی رقم ہے کہ وہ آسانی سے حج کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو مال اس کے پاس ہے اس کو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز یعنی زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں، اس کے بعد جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو رقم ہے وہ آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر انسان کو یعنی اپنی ذات کے علاوہ باقی جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو یا جس کا خرچ کرنا آسان ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور محبوب آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کے یعنی ماں باپ نہیں ہیں اور وہ کسی قریبی رشتہ دار کی زیر کفالت ہوتا، اب اس یتیم کا بھی کچھ مال ہوتا تو اس میں سے اس یتیم پہ وہ خرچ کرتا، اور اپنے اب گھر میں جب ایک یتیم بچہ ہے تو اس کا مال ہے، اب اس کو اپنے مال کے ساتھ ملائیں تو پھر یہ خطرہ تھا کہ کہیں اس کا ہماری طرف نہ آ جائے کچھ، اور اگر صرف اس کے لیے الگ کھانا پکایا جائے جو بچ جائے گا وہ ضائع ہو جائے، تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ اور قرآن پاک کی آیات بھی جس میں سختی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ دوسری آیت میں إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر جن کی کفالت میں یتیم ہوتے تھے ان کا سب چیز بالکل انہوں نے الگ کر دی، برتن الگ، کھانے کا الگ، اور ان کا سارا یعنی خرچہ الگ، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بچ جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے ساتھ ملا کے ان کا خرچہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ ان کا تمہاری طرف نہ آئے، تمہارا اگر ان کی طرف کو چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا تمہاری طرف نہ آئے، یعنی ملا کے خرچ کر سکتے ہیں لیکن یہ اہتمام کیا جائے، احتیاط کیا جائے کہ ان کا تمہارے خرچے میں نہ آئے، بلکہ جتنا وہ استعمال کرتے ہیں اس سے کم ہی ان کا خرچ کیا جائے، اور تمہاری طرف سے اگر ادھر چلا گیا تو اس میں کوئی ثواب ہی ثواب ہے اور کچھ نہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، محبوب فرما دو، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح، ان کی خیر خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے خرچ کرو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالی مفسد کو مصلح سے بہتر جانتا ہے کہ کون اس وجہ سے ملا رہا ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لے، اور کون اس لیے ملا رہا ہے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضرور تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، سختی میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی ان کا مال اپنے مال سے اصلاح کی نیت سے ملایا جائے کہ ان کے مال ضائع نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نیت یعنی درست نہیں ہے اس لیے ملا رہے ہیں کہ ان کا مال ہڑپ کیا جائے، تو پھر وہ وہی قرآن پاک کا حکم آئے گا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بار رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔